کل مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے قرآن کی مشہور زمانہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بالکل غلط پڑھی ہے۔ جوائن کیا۔ السلام علیکم، آپ لائیے، میں سوال کر سکتا ہوں بھائی سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آصف بھائی کہاں سے آپ؟ جی انڈیا بہار سے، ابھی احمد آباد میں رہتے۔ جی جی اپنا کوشچن کیجیے۔ وہ اس میں تھوڑا لائب تھوڑی میں نے وہ ڈسٹینس تھوڑا مطلب غلط بتا دیے تھے، سمجھے؟ 1900 کلومیٹر پڑتا ہے یہاں سے، سمجھے؟ اچھا کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہیں وہ سمجھے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس طرح کی غلطیاں نہیں کسی کی نکالتے۔ وہ پہلا کوشچن ہے، کل مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے قرآن کی مشہور زمانہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بالکل غلط پڑھی ہے۔ قرآن یہ ان بچوں کا، ان عورتوں کا اور مردوں کا حوالہ دے کر سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت سورہ توبہ کی، اس میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وجهاد في سبيله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وجهاد في سبيله وجهاد في سبيل الله۔ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جاتا ہے، یہ کہہ دو سب سے کہ اگر تم محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون ان کنتم آباؤکم اگر ان کنتم تحبون ان کنتم آباؤکم اگر ان کنتم تحبون ان کنتم آباؤکم اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تم نے جو مال کمایا وہ، اور تم نے جو شاندار گھر رکھے ہوئے ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ رسول کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس میں سے الفاظ ہی چھوڑ دیے ہیں اور اینڈ پہ بھی جا کے انہوں نے غلط پڑھی ہے۔ تو اگر ہم نے کوئی کلپ بنانا ہوتا تو اس کے اوپر بنا دیتے کہ دیکھو ان کے مفتی اعظم کو تو قرآن بھی نہیں آتا، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے غلطی لگ سکتی ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اب میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، یہ بھی قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیات میں سے ہے، گھنٹوں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، کریٹیکل آیت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اسپیسیفکلی یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، چونکہ ان کے لیے نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، حالانکہ وہ ہماری طرح کے سپیشیز میں تو انسان ہے، مرتبے میں تو نہیں ہے، ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیڑا ان کے دماغ سے نکال رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کو عام اطاعت نہ سمجھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن تولا، اور جو کوئی رخ پھیرے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ نے زبردستی ان کو سچائی کی دعوت دینی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ تو واضح کر دیا، جس کی مرضی وہ حق قبول کرے، جس کی مرضی وہ روگردانی کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راستہ دکھا دیں گے، ان کے لیے راہیں کھول دیں گے اپنے تک پہنچنے کی۔ تو اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں یہاں تک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لیکن یہ اطاعت کسی امیر کی معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ وہ جو بخاری و مسلم میں
متفقن علیہ، دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے، سیدنا علی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ایک لشکر پہ، کسی بات پہ اس امیر کو غصہ آ گیا اپنی جو ماتحت لوگ ہیں ان پر، اور اس نے کہا کہ اس کا علاج اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ بہت بڑا الاؤ جلاؤ، اور تم سب کے سب اب اس آگ میں کودو تاکہ میرا یہ غصہ ٹھنڈا ہو، تم نے میری نافرمانی کی ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور آگ جلوائی تو پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں ہم نے تھاما تھا، پناہ لی تھی، تو پھر ہمیں اسی آگ میں پھینک رہے، ہم اس تیرے حکم کو نہیں مانیں گے۔ اور اتنے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے نا تو پھر کبھی بھی آگ سے نہ نکلتے، جہنم کی آگ تک اس میں رہتے تم، یعنی اس آگ سے اس آگ میں شفٹ ہوتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو کنسیپٹ دیا گیا۔ تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی علیہ السلام کا کیس ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ تو ہر بات ماننی ہے۔ کیوں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ نبی تمہارے بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو نا تو پھر میری یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، صرف اطاعت نہیں۔ اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی، دل پہ جبر رکھتے ہوئے نہیں، اندر سے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر حج میں جب وہ نبی علیہ السلام کے بعد جایا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جن جن جگہوں پہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، جہاں جہاں نماز پڑھی، وہ ان جگہوں پہ اپنی سواری کو روک کے نماز پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ مسجد تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، اس کے پاس ٹیلے کے پاس ایک پتھر تھا، وہاں پہ نماز پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پڑھی تھی۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں تو یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پیشاب کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے وہاں پہ جا کے پیشاب بھی کیا کہ میں حضور کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اس لیول تک پیروی کرتے تھے۔ تو محبت کے ساتھ اطاعت کرنی ہے۔ باقی ہم یہ نہیں کہتے، جس طرح اہل حدیث بہت زیادہ اطاعت کے اوپر زور دیتے ہیں، چونکہ بریلوی صرف محبت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس محبت کر لی تو اب انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے۔ تو اہل حدیث ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اصل چیز اطاعت ہے۔ نہیں سر، دونوں چیزیں ہی اصل ہیں، محبت بھی اصل ہے اور اطاعت بھی اصل ہے۔ محبت تو اس حد تک اصل ہے کہ سورہ الاحزاب میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں نبی کی جو بیویاں ہیں، جان سے بڑھ کر حق ہے۔ حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آیا کہ تمہاری رشتہ دار جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں گنوائیں، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے سارے ایسٹس، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر تم ان کی طرف زیادہ متوجہ ہو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، اس کے مال، سب لوگوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ۔ اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں سیدنا عمر اور نبی علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے، حضرت عمر کا ہاتھ محبت سے حضور نے پکڑا تو حضرت عمر بھی فرینک ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ سچ بولا، اپنی جان تو سب سے آگے ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہیں گے واہ کیا بات ہے، حضور نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو ایمان تو مکمل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
उसे पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर महबूब हो जाए। दूसरा, दोस्ती और दुश्मनी का म्यार अल्लाह की ज़ात। तीसरा, कुफर की तरफ लौटाया जाना उसके लिए इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलाया जाना। आग में जलने के लिए वो तैयार हो जाए लेकिन दीन और ईमान ना छोड़े, उसे मिठास मिलेगी। सही बुखारी में हदीस है, मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद लोगों में हक और बातिल में फर्क है। जो उनके पीछे चलेगा वो हक पे है, जो उनको छोड़ देगा वो गुमराही पर है। और सही बुखारी में एक हदीस है, कंक्लूडिंग हदीस, और इमाम बुखारी से लेके हैं किताब सुन्नत को मजबूती से थामने वाला चैप्टर, किताबुल एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना, कि नबी इस्लाम फरमाया मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, किसने जन्नत में जाने से इनकार किया? कौन जन्नत में जाने से इनकार करेगा? आपने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। यानी वो खुद ही मुनकिर हो गया जन्नत का। प्रैक्टिकली वो नबी इस्लाम से उसने रूगर्दानी कर दी। तो मोहब्बत अपनी जगह जरूरी है, इताअत, मोहब्बत और इताअत दोनों मिलेंगे तो इत्तबाए रसूल बनेगी। ये दोनों चीजें पैरेलल में जरूरी है, ना सिर्फ मोहब्बत पे जोर देना है ना सिर्फ इताअत पे। मोहब्बत तो ज़ाहिर है जरूरी है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। एक शख्स ने आके अर्ज किया अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? आप फरमाया क़यामत के लिए कोई तैयारी भी की है? सुन के या रसूल अल्लाह ज़्यादा तैयारी तो नहीं, यानी फ़र्ज़ ही पूरे करता हूँ, बाकी ज़्यादा कोई मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं किया। ये नहीं है कि वो नमाज भी नहीं पढ़ता था, बिल्कुल ही कोहरा सी, ना ना, अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया इंसान फिर क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत किया करता था। अनस इब्न मालिक कहते हैं अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद हमें हुजूर की किसी बात से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस बात से कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसका साथ उसे नसीब होगा। फिर बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अनस इब्न मालिक कहते हैं ऐ अल्लाह गवाह हो जाना, मैं तेरे नबी से, अबू बकर से, उमर से मोहब्बत करता हूँ। गो मेरे आमाल रसूलुल्लाह अबू बकर और उमर वाले नहीं हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, लेकिन फिर भी मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ कि मुझे क़यामत वाले दिन उनका साथ नसीब फरमाना। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम का, उनके अहले बैत का, उनके सहाबा का साथ नसीब फरमाए, उनके साथ महशूर फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई बात निकल गई ऐसी जो किताब व सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ थी तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।